السلام علیکم دوستو، نئے اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے اور محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی امت مسلمہ ایک نئے سفر کا آغاز کرتی ہے۔ یہ مہینہ اپنے اندر بے پناہ برکتیں، فضیلتیں اور ایسی تاریخی داستانیں سمیٹے ہوئے ہے جنہیں جاننا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں محرم الحرام کو صرف ایک یا دو حوالوں سے جانا جاتا ہے، لیکن اسلام میں اس مہینے کی اصل حقیقت، اس کی شرعی حیثیت اور اس کے فضائل کیا ہے۔ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پورے مہینے کا احاطہ کریں گے۔ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا اور حرمت والے مہینے۔ اللہ رب العزت نے جب سے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اسی وقت سے سال کے 12 مہینے مقرر فرمائے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یقیناً اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اللہ کی کتاب میں جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہی سیدھا دین ہے، پس تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ان 4 مقدس مہینوں کو اسلام سے قبل بھی عرب کے لوگ متبرک مانتے تھے۔ یہ مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب الرجب ہیں۔ ان مہینوں کو حرمت والا کہنے کی ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ ان میں ہر قسم کی جنگ، قتل و غارت اور لڑائی جھگڑے پر مکمل پابندی ہوتی تھی۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگ بغیر کسی خوف و خطر کے حج، عمرہ اور تجارت کے لیے دور دراز کا سفر کر سکیں، اور عرب میں صدیوں سے چلی آ رہی خاندانی دشمنیوں اور لڑائیوں کو ایک طویل وقفہ مل سکے تاکہ امن و امان قائم ہو۔ محرم الحرام کا خاص مقام اور شہر اللہ۔ ان 4 حرمت والے مہینوں میں محرم الحرام کو ایک خاص اور منفرد مقام حاصل ہے۔ احادیث مبارکہ میں رسول اللہ نے محرم کو شعرا اللہ یعنی اللہ کا مہینہ فرما کر پکارا ہے۔ غور کیجئے، سال کے تمام مہینے ہی اللہ کے ہیں، لیکن کسی ایک مہینے کو خاص طور پر اپنی طرف منسوب کرنا اس کی عظمت، رفعت اور تقدس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جیسے کعبہ کو بیت اللہ، اللہ کا گھر کہہ کر عزت دی گئی، بالکل اسی طرح محرم کو شہر اللہ کہہ کر تمام مہینوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ ان متبرک مہینوں میں جہاں عبادات اور نیکیوں کا ثواب عام دنوں کی نسبت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، وہیں دوسری طرف ان دنوں میں گناہ کرنے، ظلم کرنے یا کسی کا حق مارنے کی سنگینی اور عذاب بھی عام دنوں سے کہیں زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہوں سے بالکل دور ہو جاؤ۔ محرم الحرام کے پہلے عشرے کی عمومی فضیلت۔ محدثین اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کا پورا مہینہ ہی برکت والا ہے، لیکن اس کے پہلے 10 دن جسے عشران محرم کہا جاتا ہے، عبادت، استغفار اور نفلی روزوں کے لیے نہایت موزوں اور افضل ہیں۔ چونکہ یہ نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اس کا استقبال اللہ کی فرمانبرداری اور عبادات سے کرنا چاہیے تاکہ آنے والا پورا سال خیر و برکت سے گزرے۔ اس عشرے میں اللہ کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان ابتدائی 10 دنوں میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ اسی عشرے میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے بڑے بڑے فیصلوں کو صادر فرمایا اور اپنے برگزیدہ بندوں کی توبہ کو قبول فرمایا۔ محرم کے روزوں کی شرعی حیثیت اور افضلیت۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں رمضان المبارک کے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل رات کی نماز یعنی تہجد ہے۔ اس حدیث پاک سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ ہمت رکھتے ہیں انہیں محرم کے ابتدائی دنوں میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرض روزوں کے برابر تو کوئی ناپ تول نہیں ہو سکتی، لیکن نفلی روزوں کی دنیا میں محرم کے روزوں کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ روزے انسان کے نفس کو پاک کرتے ہیں اور روح کو بالیدگی عطا کرتے ہیں۔ محرم الحرام کی تاریخی و شرعی حیثیت۔ یوم عاشورہ کی تاریخی اہمیت اور ماضی کے عظیم واقعات۔ دوستو، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ، جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اسلامی اور عالمی تاریخ کا ایک انتہائی اہم اور بابرکت دن ہے۔ یہ دن صرف امت مسلمہ کے لیے ہی نہیں بلکہ پچھلی امتوں کے لیے بھی بڑی بڑی کامیابیوں اور معجزات کا گواہ رہا ہے۔ احادیث مبارکہ اور تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی مبارک دن اللہ تعالیٰ نے کائنات کے عظیم الشان واقعات رونما فرمائے۔ اس دن کا سب سے بڑا اور مستند واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ہے۔
جب فرعون اور اس کے لشکر نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور ان کا پیچھا کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ اللہ کے حکم سے بحیرہ احمر یعنی سمندر پھٹ گیا اور اس کے بیچ میں سے بنی اسرائیل کے لیے 12 راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بحفاظت سمندر پار کر گئی، جبکہ فرعون اور اس کا تکبر سے بھرا لشکر اسی سمندر میں غرق ہو کر رہ گیا۔ اس عظیم الشان کامیابی پر شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا۔ اس کے علاوہ مختلف مستند تاریخی روایات کے مطابق اسی 10ویں محرم کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح سے محفوظ ہو کر کنواں جودی پر آ کر ٹھہری تھی۔ اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نجات ملی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی دہکتی ہوئی آگ سے بحفاظت نکال کر گلزار بنایا گیا۔ یہ تمام واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ جب حالات سب سے زیادہ مشکل ہوں تب بھی اللہ پر توکل اور ایمان رکھنے والوں کو فتح اور نجات ضرور ملتی ہے۔ سانحہ کربلا اور امام حسین کی عظیم قربانی۔ یوم عاشورہ کا تذکرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم تاریخ اسلام کی اس عظیم الشان اور دلخراش قربانی کا ذکر نہ کریں جس نے حق کی شمع کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دیا، یعنی سانحہ کربلا۔ سنہ 61 ہجری میں نواسان رسول جگر گوشان فاطمہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے اہل خانہ اور باوفا ساتھیوں نے عراق کے تپتے ہوئے میدان کربلا میں حق و صداقت کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ جب یزید کی طرف سے اسلام کے بنیادی اصولوں کو پامال کیا جا رہا تھا اور ظلم و استبداد کا دورہ تھا تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس باطل نظام کے سامنے سر جھکانے سے صاف انکار کر دیا۔ اپنے واضح فرمایا کہ حکومت اور طاقت چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو باطل کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی جا سکتی۔ کربلا کے میدان میں آپ کو آپ کے معصوم بچوں اور رفقا کو 3 دن تک بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، لیکن آپ کے پائے استقلال میں ذرہ برابر لغزش نہ آئی۔ بالآخر 10ویں محرم کے دن اپنے سجدے کی حالت میں جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ شہادت کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، بلکہ اس نے قیامت تک کے لیے یہ لکیر کھینچ دی کہ ظالم چاہے جتنا طاقتور ہو وہ مٹ جاتا ہے اور حسین کی قربانی حق بن کر ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی یہ قربانی ہمیں صبر، شجاعت اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا لازوال درس دیتی ہے۔ محرم الحرام کی تاریخی و شرعی حیثیت، حصہ سوم، معاشرتی غلط فہمیاں اور بدعات کا خاتمہ۔ دوستو، محرم الحرام کا مہینہ جہاں اپنی فضیلت اور تاریخی اہمیت کی وجہ سے ممتاز ہے، وہاں افسوس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں اس مہینے کے حوالے سے بہت سی ایسی باتیں اور رسمیں مشہور ہو چکی ہیں جن کا دین اسلام، قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک دائی اور مخلص مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان غلط فہمیوں کو پہچانیں اور ان سے خود کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی محفوظ رکھیں۔ سب سے پہلی اور بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ محرم الحرام کو ایک منحوس غم کا مہینہ سمجھنے لگتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس مہینے میں شادی بیاہ کرنے، نئی گاڑی یا مکان خریدنے، کوئی بھی نیا اور اچھا کام شروع کرنے سے گریز کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں برکت نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے، اسلام میں کسی بھی دن، رات مہینے کو منحوس قرار نہیں دیا گیا۔ محرم الحرام تو اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ کا مہینہ کبھی منحوس نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یقیناً تاریخ اسلام کا ایک عظیم اور غمناک سانحہ ہے، لیکن اسلام ہمیں کسی بھی صدمے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں دیتا، سوائے بیوہ کے۔ اس لیے اس مہینے میں جائز خوشیوں کاروبار کو روک دینا شرعاً درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ اس مہینے میں نئے کپڑے نہیں پہننے چاہئیں، مخصوص رنگوں کے کپڑے ہی پہننے چاہئیں۔ شریعت مطہرہ میں لباس کے حوالے سے کوئی ایسی پابندی محرم کے مہینے کے لیے نہیں لگائی گئی۔ انسان اپنی پسند اور ضرورت کے مطابق کوئی بھی صاف ستھرا لباس پہن سکتا ہے۔ ہمیں رسومات کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اس مہینے کی اصل روح یعنی عبادات اور تقوی پر توجہ دینی چاہیے۔ یوم عاشورہ اور رزق میں فراخی و برکت کا عمل۔ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے دن جہاں روزہ رکھنا پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، وہاں احادیث اور فقہ کی روشنی میں ایک اور خوبصورت عمل بھی ثابت ہے جس سے ہم اپنے گھروں میں برکت لا سکتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال اور گھر والوں پر کھانے پینے اور دیگر ضرورتوں میں دل کھول کر خرچ کرتا ہے اور وسعت اختیار کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ برکت کے طور پر اس کے پورے سال کے رزق میں فراخی اور برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اس عمل کا مقصد یہ ہے کہ اس مبارک دن انسان اپنے گھر میں اچھے کھانے کا اہتمام کرے، بچوں کو خوش کرے اور مساکین کی مدد کرے۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، لیکن یاد رہے کہ اس میں بھی اسراف یعنی فضول خرچی اور دکھاوے سے بچنا ضروری ہے۔ جتنا ممکن ہو اپنی استطاعت کے مطابق گھر والوں کے لیے آسانی پیدا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آنے والے پورے سال کے لیے آپ کے رزق کے دروازے کھول دے۔ محرم الحرام کی تاریخی و شرعی حیثیت، حصہ چہارم، اختتام۔ محرم الحرام اور نئے سال کے خاص وظائف و عبادات۔ دوستو، نئے اسلامی سال کے اس مبارک آغاز اور محرم الحرام کے پہلے عشرے میں جہاں نفلی روزے رکھنا سب سے افضل عمل ہے، وہاں کچھ ایسے آسان اور بابرکت ذکر و اذکار بھی ہیں جنہیں ہم اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں تاکہ ہمارا پورا سال امن، عافیت اور ایمان کے ساتھ گزرے۔ سب سے پہلا وظیفہ کلمہ طیبہ کا ورد ہے۔ علماء کرام اور محدثین فرماتے ہیں کہ محرم کے پہلے 10 دنوں میں خاص طور پر عشاء کی نماز کے بعد سکون سے قبلہ رخ بیٹھ کر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ مائے معید رو ساولا اللہ تیسرے کلمے کا ورد کرنا دل کو اطمینان بخشتا ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے اور انسان کی روحانی ترقی میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا اہم ترین عمل استغفار اور درود شریف کی کثرت ہے۔ چونکہ یہ ایک نئے سال کی شروعات ہے، اس لیے ہمیں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے استے غفنرا اللہ اربنوم نکالنو زینب اوے اے تاوبہ آلیان پڑھنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی ہمارے پچھلے سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا اور آنے والے سال میں اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ اس کے ساتھ ہی نبی کریم پر درود ابراہیمی کی کثرت کریں، کیونکہ درود شریف پڑھنے سے زندگی کی تنگی اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تیسرا عمل تلاوت قرآن پاک اور صدقہ و خیرات کا ہے۔ اپنے دن کا آغاز قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت سے کریں اور روزانہ کی بنیاد پر اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور نکالیں، چاہے وہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو یا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہو۔ صدقہ آنے والی بلاؤں کو ٹالتا ہے اور مال میں برکت لاتا ہے۔ نئے اسلامی سال کی خصوصی دعا۔ نئے سال کے آغاز پر رسول اللہ اور صحابہ کرام ایک مخصوص دعا مانگا کرتے تھے جس میں نئے سال کی برکت اور شیطان سے پناہ طلب کی جاتی تھی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان مبارک دنوں میں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خصوصاً دعا کریں۔ اے اللہ، اس نئے سال کو ہمارے لیے امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کا سال بنا۔ ہمیں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ محترم ناظرین، محرم الحرام کا یہ مہینہ ہمیں صرف تاریخی واقعات یاد دلانے کے لیے نہیں آتا، بلکہ یہ ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے خلاف کامیابی سے یہ سکھاتا ہے کہ حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، اور میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جان تو دی جا سکتی ہے لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا جا سکتا۔ آئیے عزم کریں کہ ہم اس نئے سال میں اپنی نمازوں کی پابندی کریں گے، رسومات اور بدعات سے دور رہیں گے اور دین اسلام کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مبارک مہینے کی تمام تر برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادات کو قبول کرے اور ہمارے ملک اور گھروں میں امن و امان قائم رکھے۔ آمین رب العالمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ تفصیلی ویڈیو معلوماتی اور اچھی لگی ہو تو اس نیکی کی بات کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان فضائل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔